اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو انسانیت کو سبق سکھاتے ہیں، جنہیں یاد کر کے دل نم ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی پیغمبر کی جن کا صبر، ایمان اور اللہ سے محبت قربانی کی سب سے اونچی مثال بن گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قربانی کے اس واقعے کی جس نے اسلام میں ایمان اور فرمانبرداری کا پیمانہ طے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس وقت کی ایک ایسی قوم سے تھا جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ کے والد آزر بھی ایک مشہور بت ساز تھے، لیکن بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کا دل ان بے زبان مورتوں کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ اکثر سوال کرتے کہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو خود کو بھی نہیں بچا سکتے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب سورج نکلا بولے یہ میرا رب ہے، مگر جب ڈوب گیا تو بولے میں ڈوبنے والوں کو رب نہیں مانتا۔ یہ تھا آپ کی توحید کا سب سے پہلا قدم۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب حد سے گزر گئی تو آپ نے ایک دن تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہڑی بڑے بت کے کندھے پر ٹانگ دی۔ جب لوگ آئے تو بولے یہ کام کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے جواب دیا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم نے غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی، انہیں زندہ آگ میں پھینکنے کا حکم دیا، مگر اللہ نے فرمایا یہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سالوں اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی۔ آخرکار بڑھاپے میں اللہ نے انہیں ایک نیک اور صبر کرنے والے بیٹے سے نوازا، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام۔ اسی بیٹے کے ساتھ شروع ہوتی ہے قربانی کی وہ داستان جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہی ہیں۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ ایک پیغمبر کا خواب تھا جو وحی یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے کر مینا کی وادی پہنچے، بیٹے کو زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور ذبح کے لیے چھری چلائی، مگر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دیا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک جنتی دمبا بھیجا جسے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کر دینا یہی اصلی ایمان ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی نیت، اپنا وقت، اپنی محبت، اپنی زندگی اللہ کے راہ میں وقف کرنے کا نام ہے۔ عید الاضحیٰ کی شروعات اور آج کا پیغام، اسی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جانور کی قربانی کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری کو یاد کرتے ہیں۔ آج کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اپنی نفسانی خواہشیں، گناہوں کی لت اور برائیوں سے جہاد یہی اصل قربانی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی فرمانبرداری اور ایمان عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قربانی کے تعلق سے بیان کی کہ قربانی کب اور کیسے منائی گئی تھی، آج لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو میں نے یہ ویڈیو تیار کر کے دی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں اپنے یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں، تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چل سکے عید الاضحیٰ کی حقیقت، قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ تو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔